بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 7واں حصہ پیش خدمت ہے۔ باب نمبر 2 مشکل کا حل، صفحہ نمبر 99 اسلامی فلسفہ۔ نظام احسن اور شرور کا مسئلہ اسلامی فلسفے کے اہم ترین مسائل میں سے ہے، اور جیسا کہ ہم نے کتاب کے پہلے حصے میں وضاحت کی کہ یہی مسئلہ مشرق و مغرب میں ثانوی دیگری اور بدگمانی و بدبینی جیسے فلسفی مکاتب فکر کی پیدائش کا باعث بنا۔ شاید ہی کوئی ایسا فلسفی ہو جو اس مسئلے کو زیر بحث نہ لایا ہو۔ مشرقی و مغربی فلاسفہ نے برائیوں اور شرور کے اشکال پر غور ضرور کیا ہے، لیکن جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے تو یہ کہوں گا کہ مغربی فلسفی اس مسئلے کا تسلی بخش حل تلاش نہ کر سکے، لیکن اسلامی فلاسفہ اس مسئلے کو زیر بحث لائے اور اس کے جواب سے بخوبی عہدہ برا ہوتے ہوئے ایک اہم راز سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ نہایت بجا ہوگا کہ ہم مشرقی فلسفہ الہی کے بارے میں اس مقام پر ایک جملہ کہہ کر اس مکتب فکر کو خراج تحسین پیش کریں۔ مشرقی حکمت الہی وہ عظیم اور گراں بہا سرمایہ ہے جو اسلام کی تابناک کرنوں کے ذریعے وجود میں آیا اور بنی نوع انسان کو تحفے میں ملا، لیکن افسوس کہ انگشت شمار افراد ہی اس عظیم و گراں بہا سرمایہ سے عمیق آشنائی رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ نادانوں اور متعصب دشمنوں کی جانب سے اس عظیم حکمت پر ستم بھی ڈھائے گئے۔ جن لوگوں کی معلومات قدیم فلسفے کے بارے میں افلاک تسوع اور عقول عشرہ سے زیادہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ان اشیاء کا فقط نام ہی سنا ہے یا کتابوں سے رجوع کرنے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی فلسفہ وہی ہے جو افلاک تسوع اور عقول عشرہ ہی کی تحلیل کرتا ہے۔ اب کیونکہ اس زمانے میں افلاک کا مذکورہ نظریہ بے بنیاد ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا یہ معاصرین گردن تان کر اپنے تئیں فارابی، بوعلی اور صدر المتعلحین سے اعلیٰ و ارفع شمار کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ حضرات اس زعم میں مبتلا ہیں کہ اسلامی حکمت الہی قدیم یونانیوں کا فلسفہ ہے جو بلا جواز اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ یہ لوگ دانستہ یا نادانستہ اسلامی تعلیمات و معارف پر نہایت عظیم ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ حکمت اسلامی اور یونانی فلسفے کا ایک دوسرے سے اتنا ہی فرق ہے جتنا آئنسٹائن کی پیش کردہ طبیعیات کا یونانی طبیعیات یعنی فزکس سے۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ابوعلی سینا کی الہیات کا مکمل ترجمہ یورپ تک نہیں پہنچا ہے، اور یورپی دانشور ابھی تک اس قیمتی خزانے سے بے خبر ہیں۔ درج ذیل مثال بطور ثبوت کافی ہے۔ اصول فلسفہ اور روش ریئلزم کی دوسری جلد کی پاورقیوں میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ڈیکارٹ کا معروف جملہ "میں سوچتا ہوں اس لیے وجود رکھتا ہوں"، جو کہ ایک نئی سوچ، ایک جدید اور ارزش مند نظریے کے طور سے یورپی حلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، نہایت پوچ اور بیکار بات ہے۔ ابوعلی سینا نے اسی نظریے کو اشارات کی نمت سوم میں نہایت روشن و واضح انداز سے بیان کرتے ہوئے نہایت مدلل برہان کے ذریعے باطل ثابت کیا ہے۔ اگر ابن سینا کا فلسفی مکتب فکر یورپی علمی حلقوں تک صحیح و کامل ترجمے کے ساتھ پہنچ جاتا تو ڈیکارٹ کا یہ نظریہ جدید طرز تفکر اور تازہ سوچ کے لیبل کے ساتھ جدید فلسفے کی بنیاد ہرگز نہ بن پاتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ آج کل جو بھی چیز یورپی چھاپ کے ساتھ بازار میں آ جائے ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے، خواہ ایسی بوسیدہ ہی کیوں نہ ہو کہ جسے ہم صدیوں قبل چھوڑ آئے ہوں۔ اب ان سوالات کے جوابات کی باری ہے جن کا ذکر ہم نے حصہ اول میں کیا تھا۔ میں نے ان سوالات کو 4 عنوانات کے تحت ذکر کیا تھا: تبعیض و امتیازی سلوک، فنا اور نابودی، نقص و آفات۔ ان 4 عنوانات میں سے پہلے حصے کا جواب تبعیض و امتیازی سلوک کے تحت عنوان دیں گے،
اور بقیہ 3 عنوانات کا جواب ایک ہی عنوان یعنی شرور کے تحت دیں گے۔ جوابات سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے تحت دیے گئے جوابات کا ذکر کریں۔ عدل الہی کا دفاع مختلف مکاتب فکر کی نظر میں۔ عدل الہی پر اشکالات کے دیے گئے جوابات مختلف مسالک و مکاتب فکر کی جانب سے مختلف ہیں۔ دین و مذہب کے نور سے مفعور خدا پر ایمان رکھنے والے مومنین اس سلسلے میں اپنے ضمیر کو ایک اجمالی جواب سے قائل کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مدلل براہین کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ خدا قادر، علیم اور حکیم ہے، لہٰذا کوئی جواز نہیں کہ قادر، علیم اور حکیم خدا ظلم کا مرتکب ہو جائے۔ کیا خدا کی کسی سے دشمنی ہے جس کی بنا پر وہ کسی کے حق کو غصب کر لے، یا محتاج ہے جس کی وجہ سے کسی کے حق کو اپنے استعمال میں لے آئے؟ ظلم کا محرک یا تو ناپسندیدہ باطنی صفات ہیں یا ضرورت و احتیاج، اور کیونکہ یہ صفات خدا میں نہیں، اس لیے خدا کا ظلم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ قادر مطلق، حکیم مطلق اور علیم مطلق ہے۔ وہ کائنات کے نظام میں احسن و اصلاح کا علم بھی رکھتا ہے اور اس نظام کو خلق کرنے کی صلاحیت بھی۔ لہٰذا اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ خدا ایسی کائنات کو خلق کرے جو نظام احسن و اصلاح سے تضاد رکھتی ہو۔ یقیناً وہ اشیاء جنہیں شرور کا نام دیا جاتا ہے اگر احسن و اصلاح نظام سے متضاد ہوتی تو ہرگز لباس تخلیق زیب تن نہ کر پاتی۔ اپنی رائے کے مطابق ناقابل فہم واقعات کا مشاہدہ کرنے کی صورت میں اس نظریے کے حامی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں ایسی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہے جسے ہم نہیں جانتے، فقط باری تعالیٰ ہی اس راز کو جانتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس امر کو سر قدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ طرز تفکر اور اس پر مبنی نتیجہ بجائے خود ایک استدلال ہے اور صحیح بھی ہے۔ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بالفرض وجود شر کی اگر قابل قبول توجیہ نہ بھی کی جا سکے تو اس کی وجہ انسانی ذہن کی اسرار و رموز کائنات سے ناواقفیت ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو اسرار و رموز سے مملوء عالم میں پائے اور چند واقعات میں کارفرما حکمت و مصلحت کو نہ سمجھ پائے تو اسے یہ حق نہیں کہ سرے سے حکمت و مصلحت کی تردید کر بیٹھے۔ انسان اگر کسی کتاب کا مطالعہ کرے اور کتاب کے شروع سے آخر تک مصنف کی دقت نظری، قوت فہم اور پختگی شعور کا مشاہدہ کرے، لیکن بعض مقامات پر کتاب کی عبارت مجہول اور لا ینحل رہ جائے تو یقیناً قاری یہی کہے گا کہ میں مصنف کا مقصد اور مطمع نظر سمجھ نہیں پایا۔ وہ یہ فیصلہ ہرگز نہیں کرے گا کہ یہ چند عبارتوں کی ناقابل فہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مصنف وقت دقت نظری و درایت اور عمیق درک سے عاری ہے، نیز دقت نظری اور عمق پر مبنی کتاب کا بقیہ مواد حادثاتی طور پر مصنف کے قلم سے کاغذ پر منتقل ہو گیا ہے۔ یہ بات نہایت خود پسندی اور جہالت پر مبنی ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو سمجھ میں نہ آنے پر مصنف کی اس بے نظیر علمی شخصیت پر یکسر خط بطلان کھینچ دے اور اس پر جہالت کا الزام لگائے، نیز کتاب کے بقیہ حکیمانہ و عالمانہ مواد کو مصنف کی اتفاقی اور حادثاتی تحریر سمجھ بیٹھے۔ عوام الناس کا باایمان طبقہ جب بھی ایسے مسائل کا سامنا کرتا ہے تو مذکورہ بالا استدلال کے ذریعے ہی انہیں حل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اہل حدیث معارف الہی کے سلسلے میں تعبد اور بے چوں و چرا سر تسلیم خم کرنے کے حامی ہیں، لہٰذا اس طرح کے مسائل میں اظہار رائے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کا طرز استدلال عوامانہ ہے، کچھ اور نہیں۔ اشعری متکلمین نے بھی اس مسئلے کو اسی انداز سے حل کیا ہے، جس کے بعد ان کے مکتب فکر کے لحاظ سے کوئی حل طلب مشکل باقی نہیں رہتی۔ لیکن دیگر متکلمین نیز الہیات کے موضوع میں بھی حسی اور تجرباتی روش کے حامی عدل الہی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسرار و رموز کائنات، ان کے فوائد اور مصالح کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن حکمائے الہی اس مسئلے کو برہان علم کے ذریعے حل کرتے ہیں
اور مذکورہ بالا طریقہ یہ استدلال کو برہانی انداز عطا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو خداوند تعالیٰ کا اثر ہے گویا خدا کا ظل اور سایہ ہے۔ اب کیونکہ باری تعالیٰ جمیل علی الاطلاق ہے اور حسین و جمیل شے کا سایہ بھی حسین و جمیل ہوا کرتا ہے، ان کے استدلال کا ایک اور طریقہ شرع کے تجزیے اور تحلیل پر مبنی ہے، جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ شرع ایک عدمی مقولہ ہے، وجودی نہیں۔ یہ مجعول بالعرض ہے، مجعول بالذات نہیں۔ حکمائے الہی کے ایک اور طریقہ استدلال کے مطابق شرور کا وجود خیر سے لا ینفک ہے۔ بے عبارت دیگر کائنات ناقابل تقسیم و تجزیہ ہے۔ حکمائے الہی اس امر کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ شرور کے اپنے فوائد و مصالح اور نیک آثار ہیں۔ اس مقام پر ہم حکماء کی پیش کردہ برہان لمی کی وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ بحث کتاب ھذا کی سطح سے بالاتر ہے، لیکن دیگر استدلالات کی تشریح کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اس موضوع کے اشکالات اور اعتراضات کو دو عنوانات کے تحت سمیٹا جا سکتا ہے: تبعیض اور امتیازی سلوک اور شرور۔ پہلے تبعیض و امتیازی سلوک اور اس کے بعد شرور کے موضوع کو جدا جدا زیر بحث لائیں گے۔ تیسرا باب، تبعیض اور امتیازی سلوک۔ اعتراض تبعیض کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام موجودات کی نسبت اور تعلق ذات باری تعالیٰ سے مساوی ہونے کے باوجود ان کی خلقت مختلف اور متفاوت کیوں ہے؟ ایک سیاہ تو دوسرا سفید کیوں؟ ایک بدنما تو دوسرا خوشنما کیوں؟ کوئی کامل تو کوئی ناقص کیوں؟ ایک فرشتہ، دوسرا انسان، تیسرا حیوان، چوتھا نبات، پانچواں جماد کیوں؟ اس کے برعکس کیوں نہ ہوا؟ حیوان فرشتہ کیوں نہ بن گیا اور فرشتہ حیوان کیوں نہ ہوا؟ تمام مخلوقات کے درمیان انسان ہی کیوں انسان بنا جو تکلیف بھی رکھتا ہے اور ثواب و عذاب بھی، لیکن بقیہ موجودات ایسے کیوں نہیں؟ اگر اس طرح کی مخلوقات پسندیدہ و مرغوب ہے تو تمام مخلوقات کو ان خصوصیات کا حامل کیوں بنایا گیا؟ اور اگر اس طرح کی خلقت بد ہے تو انسان کو یہ خصوصیات کیوں عطا کی گئیں؟ مذکورہ بالا سوالات کے دو جواب ہیں، اجمالی اور تفصیلی۔ اجمالی جواب وہی ہے جس کا ہم نے عدل الہی کے مختلف مکاتب فکر کے عنوان میں جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ اہل ایمان اپنے آپ کو ایک اجمالی بیان کے ذریعے قانع کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات انسانی مجہولات کی ایک فہرست ہے، نظام عالم پر کوئی اعتراض اور نقص نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم خدا کو علیم، حکیم، غنی، کامل، عادل اور جواد جیسی صفات کا مالک مانتے ہیں، اور انہی صفات کا مالک ہونے کی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ جو شے بھی وقوع پذیر ہوگی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوگی۔ اگرچہ ہم ان تمام مصلحتوں اور حکمتوں کو درک نہ کر پائیں، ہم اسرار قدر سے آگاہ نہیں۔ یہ انسان اپنی کئی ہزار سالہ انتھک کوششوں کے باوجود ابھی تک اس بدن کے اسرار و رموز سے واقف نہ ہو سکا، لیکن یہ انسان کا عجب اور اس کی بلند پروازی ہے کہ راز ہستی اور سر قدر سے مکمل آگاہ ہونا چاہے۔ کائنات پر حاکم میں محیر العقول حکمت اور تدبیر کو دیکھنے کے بعد اگر کسی واقعے کی حکمت اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ اس کے درک اور احساس کا قصور ہے، نظام خلقت میں کسی نقص کی دلیل نہیں۔ مذکورہ بالا استدلال کے حامی حضرات اپنے آپ کو ایسے چوں چراغ میں ہرگز نہیں الجھاتے۔ اپنے وقت کو اس طرح کی بحثوں میں صرف کرنے کی بجائے ایسے مسائل میں تحقیق کرتے ہیں جو قابل فہم ہیں اور اعمال کی بنیاد اور اساس قرار پاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ جواب ایک صحیح جواب ہے۔ اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کہ وہ ایسے جزئی مسائل پر غور و خوض کریں۔ عوام الناس ایسی بحثوں میں داخل ہونے کی نہ فقط یہ کہ صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ انہیں اس کام سے منع بھی کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا استدلال بجائے خود ایک صحیح استدلال ہے جس میں علت و کمال علت کے ذریعے کمال معلول کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس مقام پر ایک اور امر یہ ہے کہ عوام کی اکثریت باری تعالیٰ کو اس کے آثار یعنی کائنات پر حاکم نظام کے ذریعے پہچانتی ہے۔
ان کی معرفت کا مرکز ثقل اور تکیہ گاہ یہی کائنات ہے۔ یقیناً اس مرکز ثقل اور تکیہ گاہ میں چند مجہولات کا سامنا کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ مضطرب ضرور ہو جاتے ہیں۔ ان کا اضطراب بجز ان مجہولات کی تہ تک پہنچے بغیر رفع نہیں ہوتا۔ یہ لوگ خدا کو جہان ہستی سے ماورا اور مستقل نہیں مانتے، تاکہ خدا کو ایک کمال مطلق اور زیبائی مطلق مانیں، جس کے نتیجے میں کائنات کو خوبصورت ترین مؤثر کا خوبصورت ترین اثر اور کامل ترین مؤثر کا کامل ترین اثر سمجھیں۔ کائنات سے ان لوگوں کا تعلق اور رابطہ صرف ایک ہی راستے سے ہے، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے کائنات سے واقفیت کا معمولی اور مرسوم راستہ۔ یہ حضرات خدا کو کائنات کے آئینے میں دیکھتے ہیں، لہٰذا اس آئینے کی سطح پر کسی قسم کا دھبا دیکھنے کی صورت میں آئینے میں موجود صورت بدنما دکھائی دیتی ہے۔ اس طریقہ استدلال کے حامی خدا کی ذات میں کائنات کا مشاہدہ کرتے یا بعبارت دیگر کائنات کا ایک بلند و اعلیٰ سطح سے مشاہدہ کرتے تو وہ تمام نقائص اور بدنمائیاں جو ایک نچلے اور پست مقام سے مشاہدہ کرنے میں دکھائی دیتی ہیں محو ہو جاتی۔ یہ نگاہ وہی ہے کہ جسے خواجہ حافظ نے نگاہ پیر طریقت کے نام سے یاد کیا ہے۔ پیر ما گفت خطا ہر قلم صنع نہ رفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بعد۔ جن کی معرفت کی تکیہ گاہ صرف اور صرف کائنات ہے، جو خدا کو صرف کائنات کے آئینے میں ہی حکیم، علیم، عادل، غنی اور کامل دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں کسی مجہول نکتے کا سامنا ہونے کی صورت میں وہ آئینہ جس میں وہ خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں دھندلا جاتا ہے اور متعلقہ ذات کی صحیح تصویر دکھانے سے قاصر رہتا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہمارے اس دور میں خصوصاً مادہ پرستی کا رجحان رکھنے والے حضرات کی جانب سے اس طرح کے اعتراضات و اشکالات تحریر و تقریر میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ حقیر کا ایسے افراد سے بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ یہ معترضین یا تو خدا کے یکسر منکر ہیں یا خدا پر ان کا اعتقاد اتنا مستحکم نہیں کہ جس کی بنا پر کائنات میں موجود حکمت و مصلحت کی اجمالی تصدیق کرتے ہوئے اپنے اعتراض کا تسلی بخش جواب پا لیں۔ بنابراین ضروری ہے کہ ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جو ان سوالات و اعتراضات کی بنیاد ہیں، تاکہ ان کا مدلل جواب دیا جا سکے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کائنات میں موجود حکمتوں اور مصلحتوں پر ایک اہم اعتراض ہوتا ہے، جس کا اگر جواب نہ دیا جائے تو مذکورہ بالا اجمالی جواب اپنی علمی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ اس مسئلے کا حل اس امر پر موقوف ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک بنیادی اصول کو طے کر لیں، اور یہی بنیادی اصول آنے والے تفصیلی جواب کی بنیاد ہوگا۔ نیز حکماء بھی اسی جواب پر تکیہ کرتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کی بنا پر مذکورہ علمی اور تفصیلی دونوں جواب اپنی علمی قدر و قیمت پاتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، کیا واقعی خداوند تعالیٰ کے بارے میں مصلحت اور حکمت کوئی معنی و مفہوم رکھتی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے فلاں فعل فلاں مصلحت کی خاطر انجام دیا ہے، یا فلاں فعل میں فلاں حکمت پوشیدہ ہے؟ کیا خدا کے بارے میں اس طرح کا طرز تفکر خالق کو مخلوقات پر قیاس کرنے کے مترادف نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں مصلحت و حکمت قطعاً کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتی۔ ایسے تمام نظریات خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے کی بنا پر وجود میں آتے ہیں، کیونکہ اقتضائے مصلحت کے معنی یہ ہیں کہ فلاں ہدف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فلاں وسیلے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس وسیلے کا انتخاب بربنائے مصلحت ہے، کیونکہ یہ فلاں ہدف تک پہنچا دیتا ہے۔ فلاں وسیلے کا انتخاب صحیح نہیں، کیونکہ یہ ہدف سے دور کر دیتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں درد و آلام کا وجود اقتضائے مصلحت ہے، تاکہ لذت معنی و مفہوم رکھ سکے۔ ماں کے جسم میں دودھ تیار کرنے والے غذا ساز غدود کا ہونا اقتضائے مصلحت ہے، تاکہ شیر خوار بچے کو تیار غذا ملتی رہے۔
حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ فلاں حیوان کے سینگ ہوں تاکہ وہ دشمن کے حملے سے اپنا دفاع کر سکے۔ کیا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ مذکورہ بالا تمام امور خدا کو انسان یا دیگر ناقص موجودات پر قیاس کرنے کی سوچ کا نتیجہ ہیں؟ انسان اور ہر ناقص موجود کے لیے مصلحت و حکمت معنی و مفہوم رکھتی ہے، کیونکہ انسان یا کوئی اور ناقص موجود ایک ایسے نظام میں جکڑا ہوا ہے جو اسباب و مسببات کے مجموعے سے تشکیل میں آیا ہے۔ ہر موجود کسی مسبب تک پہنچنے کے لیے اس کے متعلقہ سبب کو بطور وسیلہ استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ایسا موجود اگر کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی ایسے وسیلے کا انتخاب کرے جسے اس نظام عالم میں مذکورہ ہدف کا سبب قرار دیا گیا ہے، تو اس موجود نے مصلحت و حکمت کے مطابق اس فعل کو انجام دیا ہے، ورنہ بصورت دیگر مصلحت و حکمت کے برخلاف عمل کیا ہے۔ مزید برآں مصلحت و حکمت اس موجود کے لیے معنی و مفہوم رکھتی ہے جو اس موجودہ نظام کا جز اور محدود طاقت کا مالک ہو، نیز اس بات پر مجبور ہو کہ موجودہ نظام کو تسلیم کرے۔ طاقت کا محدود ہونا حکمت و مصلحت کے مفہوم کا ایک جز اور حصہ ہے، لیکن ایسا موجود جو اس نظام سے ماوراء ہے، جس نے خود اس نظام کو خلق کیا ہے، اس کے لیے حکمت و مصلحت کیا معنی و مفہوم رکھ سکتی ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی ہدف تک رسائی کی خاطر متعلقہ اسباب کو وسیلہ قرار دے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس کا مذکورہ کام حکمت پر مبنی تھا اور فلاں کام حکمت سے خالی؟ بنابراین ہمارا یہ کہنا صحیح نہیں کہ خدا نے رنج و الم کو خلق کیا تاکہ لذت و سرور معنی و مفہوم پائے، ماں کے جسم میں غذا ساز حدود خلق کیے تاکہ طفل شیرخوار اپنی غذا سے محروم نہ رہ جائے۔ خدا اس بات پر قادر ہے کہ طفل معصوم کو ماں کے دودھ کا محتاج کیے بغیر اس کو سیر کر دے، انسان کو رنج و الم پہنچائے بغیر اسے لذت و سرور کے معنی و مفہوم سے آشنا کر دے۔ نظام اسباب و مسببات ہم انسانوں کے لیے بجائے خود ایک حقیقی اور واقعی وجود رکھتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کے لیے ایک رسمی اور نمائشی مقولے سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا حکمت کی مذکورہ بالا تفسیر کے مطابق ہمیں حکیم کہا جا سکتا ہے، خدا کو نہیں۔ ہمارا فعل حکیمانہ ہو سکتا ہے، یعنی موجودہ نظام کے موافق و ہم آہنگ خدا کا فعل نہیں، کیونکہ اس کا ہر فعل بجائے خود ایک نظام ہے، ایسا نظام جو کسی اور نظام کے تحت اور اس کے مطابق و موافق خلق نہیں کیا گیا۔ خدا تعالیٰ ایسے نظام کا خالق ہے کہ جس کی تخلیق اور انعقاد کے بعد اگر کوئی اس نظام کو پہچان کر اپنے عمل کو اسی نظام سے منطبق کرے تو اس نے حکیمانہ کام انجام دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ باری تعالیٰ نے کائنات کو منظم اور باقاعدہ علل و اسباب اور مقدمات و نتائج کی بنیاد پر خلق کیا ہے تاکہ اپنے علم و حکمت کو بندوں پر واضح و آشکار اور ان کے لیے طریق معرفت کو روشن کر سکے، کیونکہ نظم و انضباط کے بغیر حادثاتی اور اتفاقی بنیادوں پر کائنات کی تخلیق کے نتیجے میں کوئی بھی شے کسی بھی شے کے لیے علت واقع ہو سکتی تھی، اور اس صورت میں راہ معرفت خدا یقیناً مسدود ہو جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اس بات کے معنی کہ معرفت خدا کائنات پر حاکم حکیمانہ نظام پر تحقیق، جستجو اور مطالعے کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ کائنات پر ایک قطعی اٹل اور لازم الاجرا نظام حکمرانی کر رہا ہے، حالانکہ مذکورہ بالا قانون کی روح سے متوقع نتائج کے حصول کے لیے وسائل کا سہارا لینا بندوں کا وتیرہ ہے، شان پروردگار نہیں۔ خدا کے لیے نہایت آسان ہے کہ ان تمام نظاموں کا سہارا لیے بغیر ہی اپنے بندوں کے لیے معرفت کی راہ کو کھول دے۔ لہٰذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کے نظریے پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جو شرور، تبعیض اور امتیازی سلوک کی توجیہ حکمت و مصلحت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ توجیہ اور تفسیر صحیح نہیں، کیونکہ ان تمام حاصل ہونے والے نتائج اور فوائد کو باری تعالیٰ اس طرح کے تلخ امور کی تخلیق کے بغیر ہی انسان تک پہنچا سکتا تھا۔
یہ ہے وہ اہم اشکال جسے سب سے پہلے مرحلے میں حل ہونا چاہیے تاکہ عدل الہی پر اعتراض کا جواب دیتے وقت وجود مصلحت کے مسئلے کو زیر بحث لایا جا سکے۔ کیا موجودہ نظام کائنات اس کائنات کی حقیقت کا حصہ ہے؟ اب ہم اصلی جواب کی طرف آیا چاہتے ہیں۔ نظام کائنات سے واقفیت اس موضوع کا ایک اہم حصہ ہے۔ حل طلب مسئلہ ہے کہ کیا نظام کائنات قراردادی و جعلی ہے یا ذاتی؟ اب خواہ جعلی و قراردادی ہو خواہ ذاتی، ان دونوں صورتوں میں اگلا سوال یہ ہے کہ خلقت و آفرینش نے اپنے مراحل کس طرح طے کیے اور اس کا صحیح تصور کیا ہے؟ کیا خدا چند اشیاء اور حوادث کے مجموعے کو ان کے درمیان بغیر کسی ذاتی اور حقیقی رابطے کے خلق کر دیتا ہے، اس کے بعد ان اشیاء اور حوادث کو یکے بعد دیگرے ایک صف میں قرار دیتا ہے اور اس صف میں واقع ہونے کے بعد نظام و سنت الہی، مقدمہ و نتیجہ اور مغیی و غایت وجود میں آتے ہیں؟ یا ایسا نہیں بلکہ علل و اسباب کا معلول و مسببات سے، مقدمات کا نتائج سے اور مغیی کا اپنی غایت سے ایسا تعلق و رابطہ ہے کہ جس کی روح سے کوئی معلول یا سبب اپنی متعلقہ علت کے بعد یا کوئی نتیجہ اپنے متعلقہ مقدمے و تمہید کے بعد یا کوئی غایت اپنے مغیی کے بعد اگر واقع ہو جائے تو یہ اس کا عین وجود ہے، یا اصطلاحات کی زبان میں یوں کہہ لیجئے، کائنات کے طولی اور عرضی نظام میں ہر وجود کا مرتبہ اس کی ذات کو ہستی بخشتا ہے، بالکل اعداد کے مراتب و درجات کی مانند۔ اس بات کی وضاحت اعداد کی مثال کے ذریعے پیش خدمت ہے۔ ہم اعداد میں دیکھتے ہیں کہ 1 2 سے پہلے اور 2 کا عدد 3 سے پہلے اور 1 کے بعد ہے۔ اسی طرح 1 کے عدد کے علاوہ ہر عدد اور ہندسہ کسی نہ کسی عدد سے پہلے اور کسی نہ کسی عدد کے بعد واقع ہوتا ہے۔ ہر عدد اپنے ایک معین مرتبے پر نصب اور اپنے مرتبے سے متعلق آثار و احکام کا مالک بھی ہے، اور یہ تمام نامحدود اعداد مل کر ایک مجموعی نظام کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود اعداد کی حیثیت و حقیقت کیا ہے؟ کیا اعداد کی ماہیت اور حقیقت ان کے درجے اور مرتبے کے علاوہ کوئی اور شے ہے؟ کیا کوئی عدد اپنے وجود و ماہیت کے علاوہ اور اس سے جدا کوئی اور درجہ یا مرتبہ بھی رکھتا ہے؟ کیا ہر عدد اعداد کے اس نظام میں کسی بھی مرتبے اور مرحلے پر نصب یا واقع ہو سکتا ہے؟ بطور مثال 5 کا عدد ہر حال میں 5 ہے، خواہ آپ اس عدد 5 کو 4 اور 6 کے درمیان رکھیے یا 6 اور 8 کے درمیان، اور وہ عدد جو 4 اور 6 کے درمیان واقع ہو 7 کہلائے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ہر عدد اپنی ماہیت اور حقیقت کو محفوظ رکھتے ہوئے جس مرتبے اور درجے پر چاہے واقع ہو سکتا ہے؟ بالکل انسانوں کی مانند جو معاشرے میں مختلف عہدوں اور منصبوں پر مصروف عمل ہیں، لیکن یہ عہدے ان کی انسانی حقیقت و ماہیت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ان کی انسانی ماہیت ان کے عہدوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یا ایسا نہیں بلکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ 5 کی ماہیت 5 ہی ہے، اور 5 کا 5 ہونا عدد 4 اور عدد 6 کے درمیان مرتبے اور درجے پر واقع ہونے کے ہو بہو مساوی ہے۔ ایک ہی مقولہ ہے، 2 مختلف مقولے نہیں۔ عدد 5 کو 6 اور 8 کے درمیان فرض کر لینے کے معنی عیناً ہو بہو یہ ہیں کہ 5 5 نہ رہے بلکہ وہ عدد 7 ہو جائے، یعنی جس عدد کو ہم نے 6 اور 8 کے درمیان قرار دیتے ہوئے 5 فرض کیا ہے وہ 5 نہیں، در حقیقت وہ عدد 7 ہے اور اپنے صحیح مرتبے و مقام پر ہے۔ ہم نے اپنے غلط توہم کی بنا پر اس مفروضہ عدد کو 5 کا نام دے دیا ہے، ورنہ وہ عدد 7 ہے۔ بالفاظ دیگر یہ فرض کر لینا کہ عدد 5 عدد 7 کے مقام پر آ جائے فقط ایک بے معنی اور ناقابل وقوع مفروضہ ہے۔
جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اسے ہماری قوت خیالیہ نے اپنے زعم میں خلق کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نظام علل و معلولات، اسباب و مسببات، مقدمات و نتائج کی کیا حقیقت ہے۔ کیا پہلے انہیں خلق کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مذکورہ بالا ہر مقولے کو ان کے لیے ان کے مخصوص مقام پر قرار دے دیا جاتا ہے، یا ایسا نہیں، بلکہ ان کا وجود ہو بہو وہی مرتبہ ہے جس میں وہ واقع ہوئے ہیں۔ بطور مثال شیخ سعدی ایک ایسے مرتبے اور مرحلے میں واقع ہوئے ہیں جس کی اپنی زمانی و مکانی خصوصیات ہیں۔ بلا شبہ وہ زمان ہم سے پہلے گزر چکا ہے۔ کیا پہلے شیخ سعدی کو خلق کیا گیا پھر انہیں ان خاص حالات میں رکھا گیا، یا ایسا نہیں، بلکہ سعدی کا وجود ہو بہو انہی خاص حالات خصوصیات کے عیناً مساوی ہے۔ وہ زمان و مکان، درجہ، مرتبہ، مقام اور وہ تمام رابطے اور تعلقات جو سعدی نے اپنے ہم عصر اشیاء سے استوار کیے، سب کے سب وجود سعدی کے عناصر ترکیبی کا حصہ ہیں۔ بنابراین وجود سعدی یعنی انہی تمام اشیاء کا مجموعہ، لہٰذا سعدی کو ان کے زمان و مکان سے جدا کرنا یعنی سعدی کو خود ان کے وجود سے جدا کرنا، یعنی سعدی نہ رہے بلکہ مثلاً وہ جامی بن جائے جو سعدی کے بعد والے زمانے میں آئے ہیں اور ہم نے انہیں سعدی فرض کرتے ہوئے سعدی کا نام دے دیا ہے۔ نظام وجود کی بحث ایک دلچسپ بحث ہے۔ بعض حضرات اپنی غلط سوچ کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اگر نظام ہستی اور اس میں موجود ہر معلول کا اپنی متعلقہ اور طے شدہ جگہ پر قرار پانا ایک لازمی، قطعی اور ضروری امر گردانا جائے تو اس کا لازمہ باری تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور ارادہ مطلقہ کو محدود کر دینا ہے۔ یہ حضرات اس بات سے غافل ہیں کہ بحث یہ نہیں کہ موجودات کائنات کے علاوہ ایک اور شے بھی اس کائنات میں موجود ہے جس کا وجود ضروری اور لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی بھی ممکن نہیں، اور وہ شے موجودات کائنات کی ترتیب اور ان پر حاکم قطعی نظام ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ موجودات کی ترتیب اور ان پر حاکم نظام ہی ان کا وہ وجود ہے جو ذات حق کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ ارادہ یہ حق تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے انہیں ایک نظام میں پرویا ہے۔ لیکن بین معنی نہیں کہ پہلے ارادہ یہ تخلیق کیا پھر ایک اور ارادے کے ذریعے انہیں نظام عطا کیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ حضرات اس بات سے غافل ہیں کہ بحث یہ نہیں کہ موجودات کائنات کے علاوہ ایک اور شے بھی اس کائنات میں موجود ہے جس کا وجود ضروری اور لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی بھی ممکن نہیں، اور وہ شے موجودات کائنات کی ترتیب اور ان پر حاکم قطعی نظام ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ موجودات کی ترتیب اور ان پر حاکم نظام ہی ان کا وہ وجود ہے جو ذات حق کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ ارادہ یہ حق تعالیٰ ہے کہ جس نے انہیں ایک نظام میں پرویا ہے، لیکن بین معنی نہیں کہ پہلے ارادہ یہ تخلیق کیا پھر ایک اور ارادے کے ذریعے انہیں نظام عطا کیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اگرچہ نظام میں پرونے کا ارادہ و مشیت ختم ہو جائے لیکن ان کی خلقت اور آفرینش کا ارادہ باقی رہے گا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء کا وجود اور ان کا مرتبہ یہ وجود ایک ہی چیز ہے۔ ان کے وجود کا ارادہ، ان کے نظام کا ارادہ اور ان کے نظام کا ارادہ و مشیت ہو بہو ان کے وجود کا ارادہ ہے۔ بنابراین کسی بھی شے کے وجود سے باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق پانا فقط اس شے کے سبب کی تخلیق کے راستے سے تعلق پاتا ہے، اور اس سبب کا ارادہ یہ وجود اس سبب کے سبب کی تخلیق کے ارادے سے نشأت لیتا ہے۔ کسی اور طریقے سے ہونا محال و ناممکن ہے۔ اپنے زنجیر وار طولہ نظام میں پروئے گئے تمام موجودات اس سبب پر جا کر ختم ہوتے ہیں جس سے ارادہ یہ حق کا براہ راست اور بلا واسطہ تعلق ہے، اور ارادہ یہ ذات حق کا اس آخری سبب کی تخلیق سے تعلق پانا عیناً تمام اشیاء اور نظاموں کے ارادہ تخلیق کے ہو بہو مساوی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدٌ، اور ہمارا امر تو بس ایک ہی ہے۔
بنابر این باوجود اس کے کہ خداوند تعالیٰ لامتناہی قدرت و ارادے کا مالک ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے ہی خلق کردہ نظام سے مغلوب اور اس کے ماتحت نہیں، لیکن تب بھی ذات باری تعالیٰ کے افعال پر حکمت و مصلحت دونوں ہی مفہوم صادق آتے ہیں۔ حکمت باری تعالیٰ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اشیاء کو ان کے کمالات وجودی اور غایات تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ انسانی حکمت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی غایت یا کمال تک رسائی کے لیے کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ اب کیونکہ مسبب کا وجود اور اس کا اپنے سبب سے ارتباط و انتساب دونوں مقولے ایک ہی ہیں، دو نہیں، جس کی بنا پر ان میں جدائی اور علیحدگی کا تصور ممکن ہو سکے، لہٰذا باری تعالیٰ کا ارادہ یہ تخلیق مسبب، یعنی باری تعالیٰ کا اس کے متعلقہ سبب کی تخلیق اور اس سبب کا مسبب سے ارتباط و انتساب ایجاد کرنے کا ارادہ، اور اس سبب کا ارادہ یہ تخلیق اس سبب کے سبب کو ایجاد کرنے کے مساوی ہے، یہاں تک کہ نوبت اس سبب تک جا پہنچتی ہے کہ جس کی تخلیق کا ارادہ یہ ذات حق سے براہ راست منسلک ہے، اور اس آخری سبب کا ارادہ تمام اشیاء، ان کے باہمی روابط اور تمام نظاموں کے ارادے کے مساوی ہے۔